اور یہ سارا جو ٹورزم بڑھانا تھا، یہ جس آدمی نے بڑھانا تھا اس کا نام زلفی بخاری، ان کے متعلق پتہ چلا کہ تھی آج وہ شاید صبح کو چلے گئے ہیں پاکستان سے۔ اب وہ کس طرح سے گئے کہ پہلے وہ گئے کمرشل فلائٹ پہ، ان کو کمرشل فلائٹ سے اتارا گیا زبردستی، ان کو کہا گیا کہ جی آپ کو اجازت نہیں ہے جانے کی۔ اس کے بعد آج انہوں نے کوئی پرائیویٹ پلین لیا، ساتھ 3-4 اور دوست رکھے اور اس کے ساتھ گئے۔ میں بھی کنفرم کر رہا ہوں اسلام آباد رات کو یا کل پہنچوں گا تو پتہ چلے گا کہ واقعی وہ چلے گئے ہیں کہ نہیں، لیکن جو ابھی تک خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ زلفی بخاری اپنے 3 دوستوں کے ہمراہ یہاں سے غائب ہو گئے۔ خیر انہوں نے ہونا تھا، اور ان کی طرح بھی بڑے لوگ ہیں اور جنہوں نے غائب ہونا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ وفاقی کابینہ میں، صوبائی کابینوں میں، ان میں بڑے لوگ ہیں جنہوں نے غائب ہونا ہے۔ ان کے حالات ایسے ہیں۔ چڑیل نے ابھی مجھے خبر دی ہے اسلام آباد سے، میں جیسے ہی دتیا کے لیے پہنچا ہوں، کہ بجٹ کے 3 دن کے بعد غلام سرور صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، اور غلام سرور صاحب کے بھی غائب ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیونکہ ان کے متعلق بڑی ڈیٹیلڈ انفارمیشن اور رپورٹ آ گئی ہے کہ انہوں نے راولپنڈی رنگ روڈ میں کس طرح سے پیسے کھائے، لیکن نام تو 3 اور وزراء کے بھی آ رہے ہیں، اور یہ جو ہے اب ایک ایک کر کے کلی کھلنی ہے۔ 11 دن رہ گئے 11 دن رہ گئے ہیں بجٹ آنے پہ۔ فائنانس منسٹر جو ہیں وہ کووڈ کا شکار ہیں، ایجوکیشن منسٹر کووڈ کا شکار ہے، اور حکومت نے اس کے پاس سونے پہ سہاگا کیا کیا، کیونکہ تھنکنگ گورنمنٹ ہے، سوچ کے کام کرتی ہے، کہ بجٹ آنے سے ایگزیکٹلی 13 دن پہلے فائنانس سیکٹری کو فارغ کر دیا، تاکہ دوسرا فائنانس سیکٹری آئے گا، اور وہ آئے گا اور وہ اگلے 10-12 دن میں جو بھی بنائے گا یا بن گیا ہوگا، ہو سکتا ہے ابھی تک تو پرنٹنگ کے لیے گیا ہو۔ تو اگر وہ اتنا اچھا تھا فائنانس سیکٹری کہ جس نے بجٹ بنایا اور وہ جو ہے وہ پیش ہونا ہے ابھی 10 دن کے بعد، تو آپ نے اس کو اس وقت آپ نے اس کو کیوں بدل دیا؟ خیر یہ جو رموز کی باتیں ہیں، یہ جو مسٹری تھنکنگ ہے، اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ مجھے کسی نے بھیجا کہ شہزاد اکبر نے جی ایک پرچہ کٹوا دیا نذیر چوہان پہ، اور کہا ہے کہ وہ جہانگیر ترین گروپ کے لوگ جو ہیں، تو میں شہزاد اکبر کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ چھوڑے نذیر چوہان کو اور ذرا مساوی کے اوپر جائے نا، اور ذرا ہمیں بھی تو اپنا ریکارڈ بتائیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ کھایا ہے اس اسکینڈل میں، جس میں نیب بھی انوالوڈ ہو گیا، شہزاد اکبر بھی انوالوڈ ہو گئے، کچھ ہمارے وکلاء بھی انوالوڈ ہو گئے، باہر جو اتنا بڑا کیس ہوا اس کے اوپر شہزاد اکبر کیوں نہیں پریس کانفرنس کر رہے، اور اس کے اوپر شہزاد اکبر کیوں نہیں ٹویٹیں کر رہے؟ جہاں پہ اپنے پیر جلتے ہیں، جہاں پہ اپنے ہاتھ جلتے ہیں، شہزاد اکبر صاحب آئی چیلنج یو کہ آئیں اور ذرا وہ اس اسکینڈل کے اوپر بھی بات کریں، ان کے اوپر بھی پرچے کٹائیں کہ وہاں کیس کیسے ہارے، اور نیب کے اندر سے فائلیں کس نے چوری کیں۔ آپ نہیں بتا سکتے تو اگلے ویلاگ میں بتا دوں گا کہ نیب کی فائلیں کس نے چوری کرائیں، اور کس کس نے حکومت پاکستان سے مساوی کے ساتھ مل کر پیسہ کھایا۔ آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ شہزاد اکبر آئی چیلنج یو کہ پریس کانفرنس کرو، ورنہ پھر میں اوپن کروں گا باتوں کو۔ لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ 10-12 دن کے بعد بڑی سیریس چینجز آنے والی ہیں، اور اس وقت بڑی پرابلمز ہو رہی ہیں، اور آج کل میں دیکھ رہا ہوں جو پاکستان میں ایک ماحول بن گیا، اور ماحول یہ بن گیا ہے کہ کوئی اٹھتا ہے کسی کو برا کہہ دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے کسی کو برا کہہ دیتا ہے، نہ اداروں کی عزت ہے نہ افراد کی عزت ہے۔ تو آج مجھے یاد آ رہا تھا کہ ڈیوڈ ایٹن جو ہے اس نے ٹویٹ کی تھی بہت پہلے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک جار کے اندر فائر اینٹس کو اور بلیک اینٹس کو اگر اکٹھا ایک ساتھ رکھ دو، 100 وہ ہوں 100 یہ ہوں، تو وہ کچھ نہیں کریں گے ایک دوسرے کو، وہ آرام سے کو ایگزسٹ کریں گے۔ لیکن اگر کوئی ان کو جار کو زبردستی ہلائے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ ایک دوسرے کو کھانا شروع ہو گئے ہیں، مارنا شروع ہو گئے۔ تو اس کا مطلب اس نے کہا ہے کہ جار ہلانے والا جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کون ہے، اس وقت پاکستان کو کون ہلا رہا ہے، اور کون کون ہے جس کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں افراتفری ہو، احترام کا فقدان ہو، عزت کا فقدان ہو، لوگ ایک دوسرے پہ آوازیں اٹھائیں، لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، مار دھاڑ شروع ہو، اور یہ سارا کچھ اس طرح سے شروع ہو جائے۔ لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں پیچھے سے تفرقہ کون ڈال رہا ہے، کون کس کے ہاتھوں میں کس طرح سے کھیل رہا ہے۔ بہرحال اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر 3 جگہوں پہ آگ لگی ہوئی ہے، مری کے اندر جو ہے وہ کوئی 6 جگہوں پہ آگ لگی ہوئی ہے، اور درخت ہمارے دھڑا دھڑ جل رہے ہیں، اور یہ جو بلین ٹری سونامی ہم نے لانی تھی،
ہم میرا خیال ہے کہ ان آگوں میں کم از کم 1/10 جو ہیں وہ تو ہم ضرور اڑا دیں گے، جلا دیں گے ان درختوں کو، اور پھر ہم شکر کریں گے اور اس پہ کمیشن بنائیں گے، کمیٹی بنائیں گے، اور وہ کمیٹی آ کے اپنی رپورٹ بھی دے گی، اور پھر بہت ہم کمال مہارت دکھاتے ہوئے اس رپورٹ کو پبلک بھی کر دیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ شہباز شریف بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور شہباز شریف جو ہیں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مریم نواز کو قابو کر لیا۔ مریم نواز اب ان سے ہٹ کے بیانات نہیں دے رہی ہیں، اور اگر آج ایک تصویر ریلیز کی PMLN نے، انہوں نے آرڈر آف سکسیشن پورا بتا دیا کہ شہباز شریف ہے، مریم نواز ہے، شاہد خاقان ہے، مریم اورنگزیب ہے، یہ سارے جو ہیں یہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو یہ اب شہباز شریف PMLN کو لیڈ کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بجٹ سپیچ کے بعد بڑی ایکٹیویٹی ہوگی۔ لیکن آج ایک اور بات جو چڑیل نے مجھے کنفرم کر دی ہے کہ چودھری نثار فوری طور پہ CM کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، نہ حکومت کے نہ اپوزیشن کے، ان کا ایک اور پرپز ہے، اور ان کا پرپز اگلے 20 دن کے بعد پتہ چلے گا ساروں کو کہ اگر تو سب کچھ گڑبڑ ہونی ہے اور سب کچھ اڑنا ہے اور اسمبلیز ڈیزالو ہونی ہے، اس صورت میں چودھری نثار کو پنجاب میں ٹرائی کیا جا سکتا ہے کہ وہ آئے اور ایک رسپیکٹیبل لا اینڈ آرڈر اور گورننس جو ہے اس کو وہاں پہ قائم کر سکیں، ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے، اس کے لیے ان کا نام اس وقت سر فہرست ہے۔ لیکن کچھ اور لوگ ہیں PTI کے، انہوں نے دوڑے لگانا شروع کر دی ہیں KPK کے اندر CM بننے کے لیے، پنجاب کے اندر CM بننے کے لیے، پر یہ دوڑیں پہلے بھی لگاتے رہے ہیں، دیکھتے اس باری کتنا سکسیسفل ہوتے ہیں۔ لیکن چڑیل مجھے کہتی ہے کہ جی 10 تاریخ کے بعد، میں آپ کو تاریخ دے رہا ہوں، 10 تاریخ کے بعد تھنگز ول ناٹ بی اسموتھ اینڈ تھنگز ول ناٹ بی گڈ فار دا گورنمنٹ۔ ہو سکتا ہے عمران خان خود ری ایکٹیو موڈ میں آ کے اسمبلیز ڈیزالو نہ کر دیں، اس وقت تو بہت انگزائٹی کا شکار ہیں۔ بلکہ مجھے پتا چلا کہ تھوڑے دن پہلے زلفی بخاری نے کوشش کی بنی گالہ میں ان سے ملاقات کرنے کی، تو عمران خان نے، وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں ایک کوٹیشن ہے کہ انہوں نے سر جوتی نہیں اتاری، اور انہوں نے جو کیا ہے زلفی بخاری کے ساتھ وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم سے امید نہیں تھی کہ تم کرپشن کرو گے۔ مجھے پتا چلا، میں نے کہا خان صاحب جن لوگوں کو آپ نے رکھا ہوا ہے الحمدللہ یہ سارے کرپشن کریں گے، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن مزید اپڈیٹس آپ کو میں دوں گا تھوڑی دیر کے بعد۔ اسٹے ٹیونڈ، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔